السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سنن ابی داؤد جلد اول کا 6واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں باب فی الاستنجاء بالماء سے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے انتہائی محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلیں اپنا صفحہ نکال لیجئے تاکہ ہم سبق کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی الاستنجاء بالماء، یہ باب ہے استنجاء بالماء کے بیان میں۔ گزشتہ باب میں یہ بیان ہوا تھا کہ استنجاء بالاحجار سے صفائی حاصل ہو جانے کے بعد پانی سے استنجا کرنا ضروری نہیں ہے، اور اس کا بیان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پتھر کے ذریعے استنجا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وضو کا پانی یعنی طہارت کے لیے پانی برتن میں لیے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ پانی ہے تاکہ آپ طہارت حاصل کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ واجبی طور پر حکم نہیں ملا کہ جب بھی میں پیشاب کروں تو پانی کا استعمال لازمی کروں۔ تو پچھلا باب اس حوالے سے تھا کہ یہ امر واجب نہیں ہے، استنجا بالاحجار کے بعد طہارت حاصل یعنی پاکی اور صفائی حاصل ہو جانے کے بعد پانی کا استعمال لازم نہیں ہے۔ اس استنجا بالماء سے براءت کے بیان میں تھا۔ آج کا باب استنجا بالماء کے بیان میں ہے کہ پانی کا استعمال کر لینا یہ افضل اور مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بھی ثابت ہے۔ وہ بیان جواز کے لیے تھا، یہ استحباب کے لیے ہے۔ وبه قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الواسطي عن خالد يعني الحذاء عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضات وهو أصغرنا فوضع عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، مراد یہ ہے قضاء حاجت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ ومعه غلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آپ کا خدمتگار تھا جس کے ساتھ ایک برتن تھا پانی کا۔ وهو اصغرنا، اور وہ ہم میں سب سے چھوٹے تھے، عمر کے اعتبار سے وہ ہم سے سب سے چھوٹے تھے۔ انہوں نے وہ برتن بیری کے درخت کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استنجا کر لیں، پانی کے استعمال کر لیں، وہ بیری کے درخت کے ساتھ وہ برتن پانی کا رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا بالماء کر چکے تھے، یعنی پانی کا استعمال فرمایا، اور پتھر کے بعد استنجا بالاحجار کے بعد یا ڈلوں کے بعد مٹی کے استعمال کے بعد آپ نے پانی کا استعمال فرمایا۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن ابراهيم بن ابي ميمونة عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية۔
حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا جو شان نزول بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی اہل قباء کے حوالے سے ہے کہ جو یستنجون بالماء، جو پانی سے بھی استنجا کرتے تھے، تو اس موقع پر ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور ان کی تعریف فرمائی کہ قباء میں ایسے مرد بھی ہیں جو یحبون ان یتطہروا، جو کامل طہارت حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اگلا ترجمۃ الباب دیکھیں، باب الرجل یدلک یدہ بالارض اذا استنجا، کہ آدمی استنجا کرنے کے بعد مٹی سے یا صابن سے ہاتھوں کو مل لے یا ہاتھوں کو مٹی کے ذریعے صابن کے ذریعے سے مزید رگڑ لے، اس کا بیان ہے۔ یہ بھی مزید نظافت کے لیے ہے، طہارت کے لیے ہے، تاکہ خوشبو آنے لگے اور ہاتھوں سے بدبو کا بھی ازالہ ہو جائے۔ وبه قال حدثنا ابراہیم بن خالد قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا شریک وهذا لفظه تحویل۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله عن المخربي قال حدثنا وكيع عن شريك المعني عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى۔ قال أبو داود في حديث وكيع ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ۔ قال أبو داود وحديث الأسود بن عامر أتم۔ یہ حدیث کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء آئے تو میں پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا، فی طورن برتن میں، او رکوتن، یہ راوی کو شک ہے وہ چمڑے کا برتن تھا، یہ پتھر کا برتن تھا، یہ بہرحال رکوہ چمڑے کے چھوٹے برتن کو کہتے ہیں، اور طورن دوسرے برتن پتھر وغیرہ سے بنا ہوا برتن۔ فاستنجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا فرمایا۔ امام ابو داود وکیع کی حدیث میں فرماتے ہیں یہ الفاظ ہیں ثم مسح یدہ علی الارض، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو مٹی سے ملا، ہاتھوں کو زمین پر رگڑا، ثم اتیتہ باناء آخر، میں دوسرے برتن میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لایا تو آپ نے اس سے وضو فرمایا۔ تو یہی ذکر ہے کہ استنجا بالماء کے بعد اگر صابن کا یا کسی خوشبودار چیز کا استعمال کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، نظافت اور طہارت کے زیادہ قریب ہے، اور یہ یعنی کہ ثابت ہے۔ قال باب السواک کی اگلا ترجمۃ الباب ہے مسواک کے حوالے سے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة يرفعه، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا نقل کرتے ہیں، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں، فرمایا لولا ان اشق علی المؤمنین لامرتهم بتاخیر العشاء وبالسواک عند كل صلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں پر اور مؤمنین پر مجھے یہ امر گراں نہ ہوتا تو میں ان کو عشاء کی تاخیر کا اور ہر نماز کے لیے مسواک کا ان کو حکم دیتا۔ عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت مسواک کا ان کو حکم دیتا۔ یہ امر سے مراد امر واجبی ہے، یعنی میں اگر یہ مسلمانوں پر شاق اور گراں نہ ہوتا تو میں ان کو عشاء کی تاخیر کا حکم دیتا اور عشاء کی تاخیر کو واجب قرار دیتا، اور نماز کے لیے مسواک کو بھی واجب ہی قرار دیتا۔ وبه قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا عیسی بن یونس قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم التیمی عن ابی سلمة بن عبد الرحمن عن زید بن خالد الجہنی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
یہ بھی انہی الفاظ حدیث کو نقل کر رہے ہیں اس طریق سے. فرماتے ہیں آپ نے فرمایا لولا ان شق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. قال ابو سلمہ فرأيت زیدا يجلس في المجلس وإن في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك. ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے زید کو، جو راوی حدیث کے ہیں زید بن خالد جوہنی، میں نے زید کو دیکھا کہ وہ مسجد میں تشریف فرما ہے اور مسواک ان کی کانوں میں کاتب کے کانوں میں قلم کی جگہ ہے. یعنی انہوں نے کانوں میں مسواک کو رکھا ہے جیسا کہ کاتب لکھتے وقت بس اوقات کان میں وہ قلم رکھ لیتا ہے. وَإِنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ. قلم کی جگہ کان میں مسواک رکھی. فَكُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. جب زید بن خالد جوہنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، قیام فرماتے، تو ساتھ ہی مسواک فرما لیا کرتے. وبه قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توضي بن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عما ذاك. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کیا تم کو ابن عمر کے وضو کرنے کا علم ہے، ہر نماز کے لیے وہ باوضو ہوتے یا بے وضو؟ ہر نماز کے لیے ابن عمر وضو فرماتے، اور وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حدثتنی ہی، اس بات کی اس حوالے سے مجھ کو اسما بنت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی ہے ان عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر حدثها، کہ عبداللہ بن حنظلہ نے ان کو یہ حدیث بیان کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالوضوء لكل صلاة طاہرا او غیر طاہر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول ہر نماز کے لیے وضو کا حکم دیا گیا تھا، پاک ہوں یا بے وضو ہوں، ہر نماز کے لیے مستقلاً وضو کرنے کا حکم دیا گیا تھا. فلما شق ذلك علیہ امر بالسواک لكل صلاة. جب یہ امر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے لیے تخفیفاً وضو کی جگہ مسواک کرنے کا حکم دیا گیا. فکان ابن عمر، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر وہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر وہ یہ اپنے اندر قوت محسوس کرتے تھے، تو وہ اس لیے لا يدع الوضوء لكل صلاة، ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، اور ہر نماز کے لیے وضو کرنے کو انہوں نے نہیں چھوڑا. قال ابو داود ابراہیم بن سعد رواہ عن محمد بن اسحاق قال عبید اللہ بن عبداللہ. اب مسواک نماز کی سنت ہے یا وضو کی سنت ہے، اس کے حوالے سے ائمہ کا اختلاف ہے. اس میں احناف کا مذہب یہ ہے کہ مسواک وضو کی سنت ہے اور مسواک وضو کے ساتھ ہے، جبکہ شوافی کا مسلک یہ ہے کہ مسواک تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہے اور نماز کے لیے مسواک کا حکم ہے. امام شافعی کی دلیل یہ احادیث ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صراحتاً موجود ہے لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، کہ میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو، اپنی امت کو نماز کے ساتھ مسواک کا حکم ضرور دیتا. اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ مسواک سنت وضو نہیں بلکہ سنن صلاۃ میں سے ہے. جبکہ احناف کا مستدل وہ حدیث کے الفاظ ہیں جس میں آتا ہے لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ،
دوسری احادیث کی کتب کے اندر الفاظ حدیث یوں بھی موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا عند کل وضوء، میں ہر نماز کے وقت میں ان کو مسواک کا حکم دیتا۔ ان کے شوافع کا جو مستدل اور احادیث ہیں، ان کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ وہ جوابات سن لیں کہ یہ جو حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ عند کل صلاۃ، یہ حدیث مجمل ہے۔ تفصیلی روایات میں وضو کا لفظ آتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض محدثین نے یہاں لفظ وضو جو نحوی طور پر مضاف واقع ہے اس کو حذف قرار دیا ہے، اور صحیح عبارت یوں ہے عند کل وضوء الصلاۃ۔ نحوی اعتبار سے جو مضاف ہے وضو کا لفظ وہ محذوف ہے، اس کا اگر ہم دیکھیں تو اس کا ترجمہ یوں ہی ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ میں مسواک کا حکم دیتا ہر نماز کے وضو کے لیے میں مسواک کا حکم دیتا۔ تو بعض محدثین نے یہاں لفظ وضو کو جو مضاف واقع ہوئے حذف قرار دیا، اور اس طرح اصل عبارت یوں ہوتی ہے بالسواک عند وضوء کل صلاۃ، یا بالسواک عند وضوء کل صلاۃ۔ تیسرا جواب یہ بھی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت مسواک کرنے سے خروج دم کا بھی احتمال اور خطرہ ہے، جو کہ ہمارے نزدیک ناقض وضو ہے، اور اس کے ساتھ کپڑوں کے نجس ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ اگر قطرے گریں گے تو احناف کے نزدیک یہ خروج دم یہ ناقض وضو ہے، جاکہ ان کے نزدیک شوافی کے نزدیک نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک وضو ناقض وضو ہے خروج دم، تو اس وجہ سے بھی یہ موقع نہیں ہے مسواک کا۔ امام ابو داود نے اس باب میں ترجمۃ الباب کے تحت 3 احادیث ذکر کی ہیں۔ اولاً دونوں حدیثوں میں مسواک کرنا ثابت ہے، اور تیسری جو حدیث ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دے دیا گیا تخفیفاً، اس حدیث میں اس بات کا ذکر کیا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت مسواک کرنا فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، امت اس میں شامل نہیں۔ سمجھ آگئی؟ یعنی اس میں جو ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حکم تھا اس کا ذکر ہے، امت کے لیے حکم کا کہیں ذکر موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم اول تھا، آپ ہر نماز کے لیے وضو مستقل فرماتے، وضو ہوتا تب بھی، بے وضو تب بھی۔ تخفیفاً یہ چونکہ گراں ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ہر نماز کے لیے مستقلاً آپ وضو کی بجائے آپ مسواک فرما لیا کریں۔ تو یہ حکم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص معلوم ہوتا ہے، امت اس میں شامل نہیں ہے۔ اگلا ترجمۃ الباب ہم دیکھتے ہیں۔ باب کیف یستاک، کیسے کہ مسواک کیسے استعمال کی جائے، اس کی کیفیت اور حیت کا بیان ہے کہ دانتوں پر ہی مسواک کی جاتی ہے، یہ لکڑی کی جو استعمال کی جاتی ہے یہ دانتوں پر بھی اس کا استعمال کیا جائے، اور زبان کے ظاہر پر بھی اس کو صفائی کے لیے مارا جا سکتا ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي المعني قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال مسدد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یستاک علی لسانہ، آپ اپنی زبان پر مسواک فرما رہے تھے، اور وہ جو لکڑی ہے مسواک کی آپ اپنی زبان پر بھی اس کو رگڑ رہے تھے۔ قال ابو داود قال سلیمان قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس حاضر ہوا، آپ مسواک فرما رہے تھے، وقد وضع السواک علی طرف لسانی، آپ نے طرف لسان پر مسواک رکھی ہوئی تھی، اور آپ یوں فرما رہے تھے، یہ یعنی کہ اس میں صوت ہے، وہ الفاظ ذکر فرمائے، نقل فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت مسواک کے نکل رہے تھے۔ آہن آہن یعنی یتہوعو، آپ بتکلف جیسے قے فرما رہے ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی لکڑی وہ زبان پر بھی مار رہے تھے، اور وہ زبان کے اندر تک اس کو لے کر جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو اندر سے قے کی کیفیت بن رہی تھی۔ قال ابو داود قال مسدد کان حدیثا طویلا اختصرت، میں نے اس حدیث کو مختصر کیا ہے۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے، باب فی الرجل یستاک بسواک غیرہ، کہ ایک آدمی دوسرے کی مسواک بھی استعمال کر سکتا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكثر من الآخر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی تھے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، فضیلت کے اعتبار سے ہو یا عمر کے اعتبار سے، دو اشخاص تھے، ان میں سے ایک دوسرے سے افضل یا احسن تھا، عمر کے اعتبار سے بڑا تھا۔ فأوحى إليه في فضل السواک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فأوحي إليه في فضل السواک، مسواک کی فضیلت کے حوالے سے آپ کو یہ وحی کی گئی، ان کبر، کہ آپ ان دونوں میں سے جو بڑے ہیں عمر کے اعتبار سے یا فضیلت اور مرتبت کے اعتبار سے، آپ ان کو مسواک دے دیجئے۔ آپ نے یعنی کہ اس میں بھی فضیلت کا بھی بیان ہے کہ ان میں سے بڑے کا وہ مرتبہ زیادہ ہے اور اس کا حق زیادہ ہے، آپ نے مسواک ان دونوں میں سے بڑے کو دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود استعمال فرمانا اور اپنی مسواک دوسرے کو استعمال کے لیے دینا، اس کا ثبوت ملتا ہے، اور اس سے امام ابو داود نے ترجمۃ الباب کو ثابت کیا۔ قال احمد بن حزم قال لنا ابو سعید هو ابن العربی هذا مما تفرد به اہل مدینہ، یہ ان احادیث میں سے ہے جس میں اہل مدینہ نے تفرد اختیار کیا ہے۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے، باب غسل السواک، مسواک کو دھونا، استعمال کرنا، اس کے بعد مسواک کو دھو لینا چاہیے تاکہ کوئی ذرات وغیرہ کوئی نہ لگ سکیں اور اس سے دوبارہ استعمال کرنے میں کوئی نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب حدثنا كثير عن عائشة أنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسواک دے دیا کرتے تھے تاکہ میں اس کو دھو لوں۔ فأبدأ به، میں اس کو دھونے سے پہلے اس مسواک کو کر لیا کرتی تھی، یعنی اس سے پہلے دھونے سے پہلے میں خود اس مسواک کا استعمال کر لیا کرتی تھی تاکہ آپ کا لعاب میرے لعاب میں داخل ہو کر میرے جسم کا حصہ بن جائے۔ یہ کمال محبت کی علامت ہے۔ فاستاکو فاستاکو ثم اغسلہ وادفعہ الیہ، پھر میں اس کو دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے، یہاں تک آپ اس کو دیکھ لیں ترجمے کے ساتھ، تشریح اور وضاحت کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔